اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پامس رسٹار جرنل ایڈوکیٹ. آج کے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تمام تر جو ہیں قانون سے ہی ریلیٹ ہیں، عدالتوں سے ہی ریلیٹ ہیں، اور خطوط ہیں اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ فل کورٹ کے حوالے سے، پھر آنریبل چیف جسٹس کے پی کے جو خط ہیں اس حوالے سے ہیں، اور کوئی تجزیے کے حوالے سے نہیں، نالج آف جفر کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں اور بڑی اہم ہیں. اور پھر آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں، اور فل کورٹ کے حوالے سے بھی پیشن گوئی میں دوں گا. سب سے پہلے تو میں بڑا دل برداشتہ ہوں کہ ہمارے جو عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان کبھی بھی باتیں اس طرح ٹی وی پہ نہیں آیا کرتی تھیں، اور وہ کہ ہمارا ایک ایسا یہ معزز ادارہ ہے، بلکہ ستون ہے عدلیہ، اور جس میں جسٹس صاحبان ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، وہ دستور کے محافظ ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی ذات پہ کوئی بات ہو، لیکن کہہ لیں کہ سوشل میڈیا جو ہے باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو موقع ملتے ہیں. تو خیر اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اداروں کی عزت کرنا قوم کا بھی فرض ہے، اور اداروں کا بھی فرض ہے کہ قوم کی عزت کرے. آپس میں پھر ملک مضبوط ہوتا ہے. تو خیر آج جو سب سے پہلے جو ہے وہ مشکوک خط کے حوالے سے، جو جتنے بھی ہمارے آنریبل جسٹس صاحبان ہیں ان کو خط آ رہے ہیں، کبھی کسی نے سنگ کیا ہے، اور اس طرح کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب آپ پیشن گوئی کیوں نہیں کر رہے، یہ کیا ایک ہجینی کیفیت ہے. تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خط کوئی ویلیو نہیں رکھتے. پہلی بات میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، تمام ہائی کورٹس کے ہوں یا سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان، یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں. یہ تو محفلوں میں بھی نہیں بیٹھتے، گھر میں ہی ہوتے ہیں، ٹی وی اخبار بھی نہیں، نہ اخبار پڑھتے نہ دیکھتے، تاکہ سیاست سے دور ہی رہتے ہیں. تو ان کی زندگی ایک مخصوص سی ہوتی ہے جس میں یہ زیادہ ملنا ملانا نہیں ہوتا ہے، اور ذاتی تعلقات بھی نہیں رکھتے. تو اس طرح کی کلیئر سی بات ہے. تو یہ جو خطوط ہیں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اب یہ بالکل یہ کام کس کا ہے خط پکڑنے کا، جو مشکوک خط ہیں، ظاہر پولیس کا ہے، جو ایجنسیز ہیں ان کا کام ہے، جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے ہے، کچھ بھی ہے، ان کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ ڈیوٹیاں لگائیں. تو وہ اب یہ تو چلو ہو گیا، یہ تو قانونی پہلو ہے. اب پیشن گوئی کیا ہے اس میں؟ اب پیشن گوئی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں جو جفر کے حوالے سے جو مضبوط انداز میں جو سوچتا ہوں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ وہ یہی ہوگا کہ کہتے نہیں پنجابی جو کھودیا پہاڑ سے نکلیا چوہا. کہنا مطلب کیا ہے، ایسا لگتا ہے ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا، جیسے اس نے سنکیا ڈال دیا، تو اسی طرح وہ سنکی قسم کا بندہ ہوگا، وہ پاگل قسم کا بندہ ہوگا، اب نارمل ہوگا، پوری ریپیٹیشن میں وہ داخل ہوا ہوگا، یا کوئی فاؤنٹین ہے اس میں داخل ہوا ہوگا، کوئی پاگل ٹائپ ہوگا. تو یہ حرکت کر رہا ہے نمبر 1. نمبر 2 ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ملک دشمن ناصر جو ہمارے ملک کے غدار ہوں، اس کا کام ہو سکتا ہے کہ ہمارے ادارے آپس میں لڑے. اس حد تک ہے. لیکن جو پیشن گوئی ہے یہ آپ جلد دیکھیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ پکڑا جائے گا، اور ہو سکتا ہے پکڑا بھی گیا ہو، ہماری ایجنسی وہاں تک پہنچ بھی گئی ہو، وہ پکڑا بھی گیا ہو، اور اس کے اندر سے نکل آئے گا سارا کچھ. تو پہلی یہ بات ہے. تو اس میں کوئی اتنی خوف کی بات نہیں ہے، ایک روٹین کی بات ہے. اور الحمدللہ ہمارے جسٹس صاحبان الحمدللہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ ضمیر کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ فیصلے کرتے رہیں گے، اور وہ ڈرنے والے نہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے ایک خط لکھ دیا ہمارے آنریبل چیف جسٹس کے پی کے جو ہے جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے. کچھ اس میں تھیں باتیں کہ جسٹس بننا چاہیے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کچھ ایسی باتیں بھی تھیں کچھ، یعنی کہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ابھی جو موجودہ میں جو سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کی جو ہے اوگسٹ سپریم کورٹ میں جو عدالت عظمیٰ میں 14 جسٹس صاحبان ہیں،
اور ایک تو یہ جنہوں نے خط لکھا ہے، یہ تو 15 دن بعد ان کی مدت پوری ہو جائے گی، اور یہ ہے کہ ایک اور آگے ہیں، لیکن پتہ نہیں نومینیشن ہوئی ہے کہ ابھی نہیں ہوئی، ایک اور آگے ہیں افریدی صاحب، میرے خیال سے وہ کہ میں نام دیکھ لوں، جی جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہے وہ بھی میرے خیال سے ان کا بھی نام آ گیا ہے یا ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے، میں یہ بتا دوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر صوبے سے کسی بھی جسٹس صاحب کو لیا جائے تو عوام یہ سوچے کہ ویسی بات ایسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جفر سے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس محمد ابراہیم صاحب جو ہیں آنریبل چیف جسٹس کے پی کے مجھے جفر میں نظر نہیں آ رہے، کمزور نظر آ رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی 2 ہفتے کے بعد، آگے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ شاید سپریم کورٹ پہنچ سکے، ایسا میں دیکھ رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ ان کے بعد ایسا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 65 میرے جسٹس صاحبان ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ خالی سیٹس ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان فیوچر جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں۔ اور دوسری چیز یہ نہیں کہ یہ 1 مہینے میں ہو جائے، یہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور چیف جسٹس جو جسٹس صاحبان جو بنائے جاتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ساری میٹنگ ہوتی ہے، مکمل ایک پروسیس ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، میرٹ پہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں ہیں ایسی ہی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سو موٹو جو لیا گیا تھا اس کے حوالے سے، فل کورٹ کے حوالے سے اندیا لفظ نہیں آ رہا مجھے دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے مشکوک خط کے حوالے سے، تو فل کورٹ بیٹھتی ہے تو پھر اس میں اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ مکمل اور حتمی ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی کمیٹی ہوتی ہے، 3 جسٹس صاحبان نے انہوں نے فیصلہ دینا ہے کہ ہاں جی فل کورٹ بیٹھے گی کہ نہیں۔ اور اگر فل کورٹ بیٹھ بھی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اس میں دنوں میں فیصلے آئیں گے، ہفتے لگ جائیں گے، وہ 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ باقی الحمدللہ ہماری جوڈیشری، ہماری عدالتیں اللہ کے حکم سے مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا دستور بھی الحمدللہ مضبوط ہے، قائم ہے، اور اس میں جو بھی کہیں سے بھی خامیاں ہیں وہ جلد آپ دیکھیں گے دور ہو جائے گی۔ اب آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ سید وسیم شاہد ہیں، اپریل کیسا رہے گا؟ وسیم بیٹا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز کسوف پڑھ لیں، خوف وہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ روبینہ کوثر، والدہ خورشیدہ، اچھا ہمارا گھر ملے گا کہ نہیں؟ روبینہ بیٹا اب انشاءاللہ پیسہ آئے گا، اور اللہ کے حکم سے بہتری ہوگی، آپ نے خود بنانا ہے، مینجمنٹ کو کنٹرول کریں، ہاتھوں میں پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے آپ کے۔ اچھا جی، لائک احمد 1788 ہیں، سر میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاست دانوں نے کہا تھا ان کو آسکر ایوارڈ دینے ہیں، کہ ڈرامہ کیے انہوں نے اسٹیج پہ، اگر گھر روٹی کپڑا مکان دیں گے، تو انہوں نے تو نہیں دینا، ظاہر ہے، اور انہوں نے تو ہمیں قبر تک بھی نہیں لے کے جانا، وہ قبر کی بھی پرچی مانگتے ہیں۔ خیر اللہ خیر کرے، آپ ایک تصویر پڑھا کریں، یا خالق یا باری یا مصور، عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جلد گھر بنے گا۔ ذیشان حیدر ہیں، والدہ سیدہ خورشیدہ ہیں، 1959 ہیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یا شافی یا کافی پڑھا کریں۔ جبران شیخ ہیں، کراچی سے ہیں، حافظ نعیم کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مگر پتہ نہیں آپ کا سوال ہے، مردوں کے نام ہے جی، اس میں والدہ کا نام لکھیں۔ میرا نام محمد فخر ہے، میری والدہ کا نام شمشاد بیوی ہے، میرا ذاتی گھر کب ہوگا؟ وہ بھائی سارے گھر کی طرف ہی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ جی۔ فخر صاحب یہ سال اچھا ہے، پیسہ آئے گا، جلد بنانے کی کوشش کرو۔ اچھا جی، محمد نعیم ہے، اور 9981 کینیڈا جانا چاہتا ہوں 2 سال کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا محمد اجمل ہیں، والدہ نسیم اختر ہیں، 8988 کب حالات ٹھیک ہوں گے؟ میرے بچے میرے لال اللہ کے حکم سے جلد ہوں گے۔ اچھا جی، 22 سال سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑا پریشان، 1979 اگلے سال انشاءاللہ کوشش کریں۔ برہان الدین، والدہ صابرہ، 106077۔ برہان بیٹا پراپرٹی وغیرہ میں کام کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔